اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں علماء اکرام ہوتے ہیں، ہم ان سے سوالات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں اور ہم کس جانب گامزن ہیں اور ہمیں کس جانب بڑھنا چاہیے۔ اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہمیں اس کا کیا اجر عطا ہوگا، اگر ہم اسلام کے دامن کو چھوڑ دیں گے یا ہلکا ہلکا بس ہاتھ رکھیں گے چلیں جی کھانا پوری کرنی ہے، تو اس کا ہمیں کتنا گناہ ملے گا اور کتنی سزا بھی ملے گی، یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں نور ہدایت کے پلیٹ فارم۔ ہمیشہ میں وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ اور آج جو علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جب بھی تشریف لاتے ہیں قرآن مجید ہی کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ پروگرام میں سورۃ النساء پر کوشش کی تھی بات کرنے کی، وقت مختصر سا تھا، آج بھی بہت سے سوالات ہیں۔ سورۃ النساء وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ بھی اس سورت کا حصہ ہے، اس پر آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ واقعات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سر پر آج ایک ٹوپی نما تاج نما ٹوپی ایک سر پر سجی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سے یہ تحفہ عنایت فرمایا، اللہ رب العزت مفتی صاحب کا یہ تحفہ دینا قبول فرمائے۔ تحفے تحائف دینا سنت رسول بھی ہے، پیار بڑھتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح پیار بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ٹوپی ماشاءاللہ حامد بھائی آپ پر بہت بہترین لگ رہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت، آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں یقین مانیے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، یقین مانیے جب سے یہ آپ ہی نے حکم فرمایا تھا اللہ رب العزت، میں چاہتا ہوں یہ پورے قرآن کا ذکر ہو، اس کا کتنا ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، باقاعدہ سورۃ النساء پر ہی گفتگو کریں گے۔ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز سوال سے کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائے گا، کیونکہ اس میں واقعات کا بھی ذکر ہے۔ ہمارا لاسٹ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں ہم نے بہت سی کوشش کی جاننے کی، یہ بتائیے اس صورت میں واقعات تو بہت ہیں، کوئی ایک خاص واقعہ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، صدق اللہ العظیم۔ حامد بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی اور شکریہ۔ آپ کی پوری ٹیم کا، کہ ایک دفعہ پھر ہم نور ہدایت کے پلیٹ فارم سے دنیا کو اسلام کے نور سے روشناس کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، جی تو سورۃ النساء پر لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پروگرام کر چکے ہیں، جی اور اسی پر آگے بڑھتے ہیں۔ خاص واقعات تو قرآن مجید تو اتنا گہرا جی سمندر بالکل کہنا بھی میں سمجھتا ہوں اس کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ سمندر بھی اپنی وسعتوں میں کم جی ہے۔ جی قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سبحان اللہ، کوئی خشک اور کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے جو آپ پر قرآن نازل کیا ہے نا، آپ کی شان کی کیا بات ہے، جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی بھی بڑی شان ہے۔ کیا؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ صحابہ کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ بھی قرآن سے مل جایا کرتی حضرت تھی۔ ابن عباس کا قول ہے، یہ تو جی آپ نے بات یاد دلا دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رب العالمین نے مجھے اتنا قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ اچھا، علم بھی کیسے عطا فرمایا؟ حضور نے دعا کی۔ امام بخاری اس روایت کو لے کر آتے ہیں کتاب العلم میں، حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ میرے عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ حضور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھتے بعد میں ہیں، عطا پہلے ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ وہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں نا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جب حضور نے دعا کر دی تو بات ہی ختم، جی حضور نے دعا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رب نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا قرآن کا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں اسے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔
قرآن سے، یعنی قرآن کا علم ان کے پاس اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے، اور یہ مفسرین کی بارگاہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ شان نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید کی آیات کا جو شان نزول ہے، اس کا کثیر علم صحابہ کرام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ سرکار کی دعا تھی نا، سرکار کی دعا ہے، کرم نوازی ہے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کیا بات ہے حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو بڑا خاص واقعہ ہے، اور یہ بھی مفسر قرآن بھی ہے، فقیہ اعظم بھی ہیں، اور بہت زبردست قسم کے صحابی ہیں، اور ان کا ایک لقب ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ذکر کر دوں، صاحب النالین۔ صاحب النالین، نالین آپ کو چپلوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف، جب حضور کہیں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی تھی نالین شریف کو لے کر اٹھانا رکھنا، یہ خدمت حضور یہاں کی تو بارگاہ ہم میں۔ نالین کا ایک بیج جو ہوتا ہے نا، اس کا نقشہ وہ سر پہ رکھ جائے تو شاعر فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک، پھر کہیں تاجدار، پھر کہیں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور وہاں تو حضرت ابن عباس نالین کو نالین سے فیضیاب ہوا۔ کیسے فیضیاب ہوا؟ جی کیسے فیضیاب ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا حضور ان سے محبت فرماتے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ اے ابن عباس اقرا، قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ مجھ سے سن رہے۔ حضور نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے سنائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، سورۃ النساء کی۔ جب سورۃ النساء کی تلاوت کرتے 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 میں جب اس آیت پر پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا تو حضور نے فرمایا الآن کافی ہے۔ حضور نے حسبک، فرمایا اے ابن مسعود حسبک الآن، تیرے لیے اتنا کافی ہے، یہیں رک جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین قیامت کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ کس کا منظر بیان فرما رہا ہے؟ قیامت کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب قیامت کا جب دن ہوگا، کروڑوں نہیں کھربوں کی آبادی موجود ہوگی، اور ہر نبی کے ساتھ کروڑوں لاکھوں اربوں اس کے امتی موجود ہوں گے، ہر امت پر ایک گواہ ہوگا، لیکن آپ کی شان یہ ہوگی آپ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، فَكَيْفَ عربی میں نہیں کہتے کیفہ حالُکا، کیسے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تعجب میں فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے حبیب وہ وقت کیسا ہوگا، آپ کی وہ شان کیسی ہوگی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور امتوں پر تو ایک ایک گواہ آئے گا، لیکن آپ ساری امتوں پر سب کے گواہ بن کر لائے جائیں گے۔ کتنی وکری اور بڑی شان ہے۔ جب اس شان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبان مبارک سے سنا نا تو زاروں قطار رونے لگ گئے۔ تو یہ ایسا خاص واقعہ ہے، جو اس واقعے کو پڑھے یا بیان کرے وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کی اتنی وکری شان ہے۔ قیامت کا میلہ سجنا بھی سرکار کی شان دکھانے کے لیے ہے۔ خدا یعنی ہم اس ہستی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ صرف امت مصطفیٰ والا کہہ سکتا ہے، یہ جملہ صرف غلامی رسول کا پٹا باندھنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم اس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس ہستی کا نام لیتے ہیں کہ جس ہستی سے بڑا کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف ہے تو خدا ہے، صرف رب العالمین ہے، بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، جیسے کہ واقعے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں اس صورت میں اللہ کا حکم نہ ماننا، جیسا کہ آج کل اس دور کے اندر تو ہر کوئی اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر رہا ہے، بظاہر تو انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا حکم نہ ماننا اس کا یہی مقصد ہے کہ نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو۔ اس صورت کے اندر اللہ کے حکم نہ ماننے کی سزا بھی بتائی گئی ہے، اور اللہ کا حکم جیسا کہ کوئی قوم نہیں مانتی تھی ان پر عذاب بھی نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمائیے گا۔ قرآن مجید میں اس صورت مبارکہ کے اندر خاص اس ضابطے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تین ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کا حکم مانو،
واطیعوا الرسول، رسول کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا، صاحب امر، جن کا حکم ماننا تم پر لازم ہے، یعنی مملکت اسلامیہ کا جو سلطان ہے، جو قاضی القضات ہے، اس کا حکم ماننا تم پر لازم ہے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم ان کا حکم مانو، نہیں مانو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب کا تمہیں سامنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حامد بھائی اصل میں ایک مقدمہ ہے، آغاز ہے، تمہید ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے وضاحت فرما رہا ہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ میں بشر نام کا ایک مسلمان رہتا تھا، نام کا مسلمان تھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ جی منافقین کو نام کا مسلمان کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کو نام کا مسلمان نہیں کہا جا سکتا، وہ تو مسلمانوں کے سردار ہیں، بے شک، وہ سبحان تو اللہ، مسلمانوں، ہر صحابی جو ہے نا ستارے کی مانند چمک رہا ہے، بے ہر شک، صحابی کی اپنی وکری اور بڑی شان ہے۔ جی لیکن یہ بشر جو ہے یہ نام کا مسلمان تھا، اس کا اور ایک یہودی کا فاختصما، ان کا آپس میں ہو گیا جھگڑا۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو مسلمان تھا نا نام کا، یہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، کہتا ہے کہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہم جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی کہہ رہا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے نہیں، کعب بن اشرف کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ، بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہودی کے حق میں، ہم بھائی غور سے سنیے گا، یہودی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا۔ جب فیصلہ دیا نا، تو جب جیسے ہی وہاں سے باہر آئے تو وہ منافق کہنے لگا کہ چلیں ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، اللہ اکبر، عمر بن اللہ خطاب اکبر، رضی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ اچھا، وہ منافق یہودی کہنے لگا تمہارے نبی نے فیصلہ کر تو دیا ہے، جی، وہ کہنے لگا نہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ منافق تھا نا، اچھا، ایک روایت یہاں جی، یہ ہے کہ یہ پھر حضور کے بعد صدیق اکبر کے پاس بھی گئے، اچھا، صدیق اکبر کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو سرکار نے جو کیا تھا، سرکار نے جی، فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ایک روایت جو اکثر مفسرین نے تفسیر خازن میں، تفسیر مظہری میں، تفسیر کبیر میں، کثیر مفسرین نے جس روایت کو ذکر کیا، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ منافق اور یہودی دونوں چلے گئے۔ جب گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مقدمہ سننے لگے تھے، بات سننے لگے جی تھے، جی یہودی بول پڑا، کہنے لگا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہوا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا تھا میرے حق میں، فیصلہ بھی کر دیا، لیکن یہ تمہارا مسلمان کہتا ہے کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر رویدہ اس کا فیصلہ بھی اخرج کرتا ہے، جی، الیک، تم دونوں یہاں رک جاؤ، میں ذرا گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ آپ گئے گھر میں اور آپ نے تلوار اٹھائی، اپنی اللہ تلوار اکبر، اٹھائی، واشتمل علیہ، اور تلوار کو آپ نے خوب صاف ستھرا کیا، اور آئے، آ کر اس کی گردن کو جدا کر دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ ہا کذا اقضی بینا، فرمایا اسی طرح میں فیصلہ کرتا ہوں اس کے سامنے، جو اللہ قضاء اللہ و قضاء رسول ہی، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا نا، اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ وہ ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کی طرح تھا شاید، کہ جو اپنی من پسند کا فیصلہ چاہتا تھا، لیکن حضرت عمر نے اس کو بتا میں دیا نے کہ آپ جو سے کہا سرکار، نا، جی، میں نے آپ سے شروع میں آغاز میں عرض کی، یہ صورت ہمیں درس دیتی ہے کہ اسلام کے احکامات اترے کیوں تھے۔ دور جاہلیت اور کافروں کا جو رسم و رواج تھا، طریقہ زندگی تھا، جو واردات زندگی تھا، جو ان کی زندگی میں واردات تھے نا، جو وہ کرتے تھے، وہ سارے کام آج ہم مسلمان ہو کر کر رہے ہیں۔ اس وقت عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، آج بھی عورتوں کو حصہ ایسا ہی نہیں ہے، دیا جا رہا۔ اللہ اس اکبر، وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، اللہ اے اکبر، حبیب تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو اور آپ یعنی اللہ اور اس کے رسول، آج کے دور کے اعتبار سے ترجمہ یہ کریں گے، قرآن و حدیث اس کا فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرنے کے بعد فرمایا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، وہ اپنے دل میں بھی حرجا مما قضیت، جو شریعت کا فیصلہ ہے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بات نہ آئے کہ یار یہ فیصلہ یوں ہے تو یوں ہے، نہیں، شریعت کا فیصلہ ہے تو ماننا ہے، ماننا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کرتے ہوئے مانیں گے تو مومن کہلائیں گے، اللہ اکبر، اور نہیں مانیں گے تو منافق کہلائیں گے، منافق کافر کہلائیں گے۔ جی، اور آج جو آپ نے بات کی بالکل جی، صحیح کہا کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ اسی روش پر ہے کہ وہ دل سے نہیں مانتے، جی، مجبوراً، بعض لوگ تو جانے کو تیار ہی نہیں ہے حامد بھائی، وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار علماء کے پاس جائیں گے نا تو کوئی پھنس جائیں گے،
کوئی مسئلہ نکل آئے گا۔ اللہ کے طلاق کا بندو، مسئلہ اپنی مرضی کا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی جواب مل جائے جو ہمارے دل میں ہے، لیکن ایسا مل نہیں پاتے، اس لیے وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں ایسا ہے، جی ان کو پتا ہے کہ ہماری مرضی کا مسئلہ نہیں ملے گا، مسئلہ بگڑ جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے، یار مولویوں کے پاس نہیں جاؤ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار تم جو اپنے آپ کو سورما سمجھ کر، سورما خان سمجھ کر، بہت بڑے فقیہ اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر اور لبرل پڑھا لکھا آدمی سمجھ کر تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ کیا، اور تم نے بنیاد ہی کھوکھلی رکھی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جب پنچایتوں میں بعض دفعہ بیٹھتے ہیں یا بڑے بڑے معاملات میں جب فیصلہ کرتے ہیں، بعد میں جب اس فیصلے کو دیکھا جائے، نظر ثانی کی جائے، تو پتہ لگتا ہے بنیاد ہی غلط تھی، بنیاد ہی خراب تھی۔ تو ہماری عافیت جو ہے اسی میں ہے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے وارث علماء ہیں، العلماء ورثۃ جی بے الانبیاء، شک۔ دین کے وارث علماء ہیں، دین علماء کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، کوئی چھوٹی انگلی بھی ہوگی، کوئی ایسا بھی تمہیں ہو سکتا ہے زندگی میں عالم مل جائے کہ جس نے غلط مسئلہ بتایا ہو، جس نے دین کا وہ نقشہ صحیح پیش نہیں کیا ہو، لیکن اب بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جو دین کی راہ پر صحیح چل رہے ہیں، صحیح قرآن و حدیث کی رہنمائی دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہمیں ہمارا جو ہے نا، ہماری خلاصی اور ہمارا فائدہ علماء کے ساتھ ہی جڑنے میں ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے، اور اسی کا درس یہ صورت بھی ہمیں جا بجا دے رہی ہے۔ اسی موضوع سے ایک آیت ملتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا سبحان أَنفُسَهُمْ اللہ، جَاءُوكَ، کیا بات ہے، یہ ہم کیا بہت بات۔ سنتے ہیں، بہت پڑھی جاتی ہے، ذرا یہ بھی تو بتا دیجئے جب جانوں پر ظلم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کہاں کون سی بارگاہ اس وقت موجود ہے جہاں جانا چاہیے؟ سبحان اللہ حمید بھائی، یہ تو آپ نے ایسے تار چھیڑ دیے جی ہیں، جی کمال ہے جی۔ کیا بات ہے۔ اور یہ بلکہ یہ جو پورا رکوع ہے 5ویں پارے کا 6واں رکوع ہے یہ، جی اور سورۃ النساء کا 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی عجیب انداز سے شان بیان کیا فرما رہا بات ہے، ہے، بے شک، عجیب عجیب طریقے سے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے، تعجب والی، تعجب جی والی واہ، بات ہے۔ جب یہی واقعہ ہوا تھا نا بشر والا، تو منافقین بعد میں آئے اور حضور سے آ کر قصاص کا تقاضا کرنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما ورائے عدالت اور ما ورائے قانون ہمارے بندے کو مار دیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو رد کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے اسے ثابت رکھا گیا، لیکن ان لوگوں سے غلطی تو ہوئی نا کہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں اگر یہ اپنی غلطی کا ازالہ چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے استغفار چاہتے ہیں، اس واقعے کا خاص پرپس تو وہی ہے، خاص شان نزول تو وہی ہے، اہل مدینہ ہی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہر رسول اسی لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے۔ کوئی بھی رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کی بات نہ مانی جائے، بات تو ماننی ہے۔ آپ تو پھر امام الانبیاء ہیں، آپ تو پھر امام الرسل ہیں، رسولوں کے امام ہیں، بے شک، آپ تو انبیاء کے امام ہیں، آپ کی شان کیا ہے؟ ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ آپ کے امتی، آپ کے دیوانے کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی غلطی ہو جائے، انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا پھر اے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور بس آپ کی بارگاہ میں آ کر، مزاج دیکھیں جی، آپ کی بارگاہ میں آ کر فاستغفر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، استغفار یعنی حضور اللہ کا کی ذکر بارگاہ میں آ کریں، کر، جی جی، ہاں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، فاستغفر اللہ، پھر فرمایا واستغفر لہم الرسول، اور اے حبیب آپ بھی ان کے لیے سفارش کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بھی پھر ان کے لیے اللہ سفارش فرما کریں، رہا ہے، اللہ سبحان فرماتا اللہ، ہے سبحان اللہ، آپ بھی پھر ان کے لیے سفارش کریں۔ اور یہاں اتنا زبردست واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے نا، مزہ آ جائے گا حامد جی، بھائی، کیا بات ہے۔ واستغفر لهم الرسول، آپ بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ لوجد اللہ، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ لوجدو جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس پر لام تاکید داخل ہے۔ کون سا لام داخل ہے؟ لام تاکید۔ اللہ رب العالمین حامد بھائی بغیر تاکید کے بھی بات کرے، بات حق اور سچ ہے، ایسا ہی ہے، بے اللہ شک، کی بات ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ذرا سی تس سے مس ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ جو رب نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ایسا ہی بھی ہے، مٹ سکتی ہے، وہ نہیں پتھر کی ہٹ سکتا، لکیر بھی مٹ سکتی ہے، وہ بات نہیں بدل سکتی۔ تو اللہ رب العالمین عام بات بھی فرمائے تو وہ بات ہے، لیکن اللہ تاکید فرما رہا ہے، لوجد اللہ، اے حبیب یہ آ کر آپ کی بارگاہ میں، آ کر آپ کی بارگاہ میں آئے، اللہ کو پکارے، پھر آپ بھی اللہ کو پکاریں ان کے لیے، پھر آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش ڈال دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ بے شک، بے شک، ہیں؟ سبحان اللہ، شاعر یہاں فرماتا ہے نا
کہ حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، جی جی حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی صلی اللہ کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی اللہ ہے۔ اکبر، جب ان اللہ دو اکبر، کریموں کے درمیان میں گناہگار آ جائے گا تو پھر تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے۔ بس سنی جائے گی مولا علی جی جو ہے، ایک روایت مختصر، مولا جی کائنات مولا علی مشکل سبحان کشا، اللہ، کیا بات ہے، کیا نام ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے حضور کی ظاہری وفات کے بعد جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر تشریف لایا، اور آ کر جو ہے نا قبر مبارک سے لپٹ گیا اور مٹی اپنے جسم مبارک پر لگا رہا ہے، رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ اور الفاظ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن کی آیت سنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہ حبیبی کیا اگر آپ انداز گناہ ہے کر بیٹھے جی اور آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے اللہ سے دعا مانگے اور آپ بھی دعا مانگ لیں، میں آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں، میں گناہ گار ہوں، عاشق میری تھا بخشش کر جی دیجیے، عاشق تھے۔ ایک روایت میں کہ وہ چلے گئے، ایک روایت میں کہ وہیں سے صدا آئی اسی وقت، ایک میں یہ کہ چلے گئے۔ بعد میں حضور نے کسی صحابی کو پیغام دیا، فرمایا جاؤ میرے اس امتی کو جا کر کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری بخشش فرما دی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ کرم کی سبحان اللہ، تجلی، کرم کی نگاہیں، کرم کی نظر عنایت آج بھی ہو رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی لو تو وہاں سے لگائیں، ہے کیا ہم اپنا بات ہے جی تعلق تو وہاں سے جوڑیں۔ وہ بارگاہ، یہ گویا کہ یہ شعر کہہ رہی ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، اللہ اکبر، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ کیا بات ہے جی علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، کیا خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، پھر آخر میں اشعار باندھے، آپ نے کمال کر دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے آمین اور ہم دونوں کو مل کر قافلے کو ساتھ لے کر مکہ مدینہ کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ آمین ناظرین، آمین۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ یقین مانیے گفتگو جب ہوتی ہے دل کرتا ہے سنتے چلے جائیں، لیکن ہم بھی مجبور ہیں، ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، دنیا کا بھی ٹائم کمپلیٹ ہو ہی جانا ہے، کبھی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔